حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، نبیوں کے نبی، جان رحمت، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ماہ رجب المرجب کے اندر اللہ رب العزت نے قربتوں کی ایسی انتہاؤں تک پہنچا دیا کہ جس پر ابتدائے آفرینش سے ابد تک کوئی نہ پہنچ سکا اور نہ ہی کوئی قیامت تک پہنچ پائے گا۔ سائنس کی نت روز نئی سے نئی ایجادات انسان کو بلند سے بلند مقامات پر لے جا رہی ہیں، لیکن اس طرح کی ہزاروں سائنسیں بھی آ جائیں، جس مقام پر رب کائنات نے نبی مکرم کو پہنچا دیا ہے، یہ کائنات کسی کو اس کی خاک تک بھی نہیں لے جا سکتی۔ اللہ رب العزت نے محبوب کو اپنی بارگاہ کے اندر انتہائی قرب کا ایسا محبت امیز شرف بخشا جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک کسی نبی کو نہیں بخشا گیا۔ سارے انبیاء کرام آ کے اسی کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے رہے، وہی توحید کا درس دیتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی لوگوں کو یہی کلمہ پڑھایا کہ لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی درس، یہی توحید کا جام پلاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی جام پلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 1.25 لاکھ نبی رسول جتنے بھی آئے سب نے یہی جام پلایا، لا الہ الا اللہ، لوگوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن 1.25 لاکھ نبی اور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام کائنات کو سناتے رہے، لیکن کسی نبی نے یہ نہیں کہا میں اللہ وحدہ لا شریک کو دیکھ کر تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کا پیغام ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام انبیاء کرام کو ملتا رہا، وحی کی صورت میں حضرت جبرائیل آ کے سناتے رہے، اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ کلام ہوتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو شرف بخشا ہے وہ کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیا۔ 1.25 لاکھ نبی اور رسول یہی کہتے رہے، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن رب ذوالجلال کے پیارے محبوب نے آ کے اعلان کیا کہ لوگوں میں اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ شرف صرف میرے اور آپ کے آقا کو بخشا گیا ہے۔ ایسی قربت رب ذوالجلال نے صرف میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمائی ہے کہ جس کے پیچھے کھڑے ہو کر تمام انبیاء کرام بھی اقتداء فرما رہے ہیں۔ اور اسی سفر معراج کے اندر ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کے اندر انبیاء کرام کی امامت کا آپ کے سر پر تاج سجایا گیا، یہاں پر آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا ہے۔ تو اس طرح جناب والا بیت المقدس سے پھر اگلا سفر جو ہے آسمان کی بلندیوں کی طرف شروع ہوتا ہے، اور پھر انبیاء کرام سے میٹنگیں بھی ہوتی ہیں، انبیاء کرام سے فردن ملاقات بھی ہوتی ہے۔ حضرت امام الانبیاء جبرائیل امین فرشتوں کی معیت کے اندر جب آسمان کی طرف سفر کرتے ہیں، پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے میٹنگ ہوتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ گفت و شنید کے بعد امام الانبیاء علیہ السلام
دوسرے آسمان پر جاتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ، اسی طرح پانچویں آسمان پر حضرت ہارون اللہ کے نبی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، چھٹے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر ساتویں آسمان پر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ان کی شان کے مطابق عطا فرمائے، کسی کو پہلے آسمان پر، کسی کو دوسرے آسمان پر، کسی کو تیسرے آسمان پر، کسی کو چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان تک کی بلندی عطا فرمائی۔ لیکن امام الانبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے بلند، عرش اعلیٰ سے بھی اوپر او ادنا کے مقام پر فائز فرمایا ہے۔ یہ صرف میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان امام الانبیاء ہے کہ رب ذوالجلال نے بارگاہ قدس کے اندر ان کو بلا کے، اپنی پاک بارگاہ کے اندر بلا کے امام الانبیاء کو اپنی زیارت کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اور پھر جانے کائنات میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سفر کے اندر، اس سیر کے اندر بہت سارے مشاہدات بھی کیے ہیں، جن کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، جن کو سن کے ہم اپنی زندگیوں کی سمت جو ہے اس کو درست کر سکتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر معراج کے اندر جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا ہے، جنت کی سیر بھی کی ہے، دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا ہے، اس کے اندر ہونے والے لوگوں کے عذابات کو بھی دیکھا ہے کہ کس طرح لوگوں کو نعمتوں سے بھی نوازا جا رہا ہے، بلند سے بلند مقامات عطا کیے جا رہے ہیں، اور کس طرح لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جہنم کے اندر سزا بھی دی جا رہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین کے ساتھ میں جا رہا تھا، میں نے ایک ایسی قوم پر ہمارا گزر ہوا کہ جن کے سر توڑے جا رہے تھے، پتھروں کے ساتھ سر توڑے جا رہے تھے، ان کے سر توڑ دیے جاتے ہیں، پھر دوبارہ سر جڑ جاتے ہیں، جب سر ٹوٹ جاتا ہے، مکمل پھٹ جاتا ہے، پھر اس کو دوبارہ جوڑ دیا جاتا ہے۔ باقاعدہ یہی سزا دی جاتی ہے کہ سر توڑ دیا جاتا ہے، پھر جوڑ دیا جاتا ہے، پھر جب جڑ جاتا ہے پھر دوبارہ وہی سزا دی جاتی ہے کہ سر توڑ دیا جاتا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں، میں نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل، یہ کون سی جماعت ہے کہ جن کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے کہ ان کے سر ٹھیک ہوتے ہیں پھر دوبارہ وہی سزا دی جاتی ہے، پتھروں کے ساتھ سر مسل دیے جاتے ہیں، یہ کون سی جماعت ہے، کس بنا پہ ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے کہا، اے آقا، یہ وہ جماعت ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو، اللہ کے کیے ہوئے فرائض کو، دیے ہوئے فرائض کو پس پش ڈال دیتی ہے۔ نماز ان پر فرض کی جائے گی لیکن یہ نماز چھوڑ دیں گے، نمازوں کے وقت ان کے سر بوجھل ہو جائیں گے۔ اے آقا، یہ وہ جماعت ہے کہ جو اللہ کے فرائض کے اندر کوتاہی اور کمی کرتی ہے، اس بنا پہ ان کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ تو اس لیے لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے جو فرض نمازوں کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، نماز کی وجہ سے نماز کے وقت سر بوجھل ہو جاتے ہیں، نماز بوجھ بن جاتی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن یہ سزا دی جائے گی کہ ان کے سر جو ہیں پتھروں کے ساتھ کچلے جائیں گے، پھر جب وہ درست ہو جائیں گے پھر دوبارہ یہی مسلسل ان کو سزا دی جاتی رہے گی۔ جانے کائنات ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہمارا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا، ایک ایسی جماعت پر ہوا کہ جن کے آگے پیچھے پیوند لگے ہیں، جسم پھٹے ہیں، جسموں پر پیوند لگے ہوئے ہیں، جسم آگے سے اور پیچھے سے سلائی کیے ہوئے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ جانوروں کی طرح چارہ چر رہے ہیں، جس طرح جانور چرتے ہیں، اونٹ چرتے ہیں، بکریاں چرتی ہیں، جس طرح گائے چرتی ہے، حضور فرماتے اس طرح وہ چارہ چر رہے تھے۔ میں نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل، یہ کون سی جماعت ہے کہ جن کو آج یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے کہا، اے آقا، یہ وہ جماعت ہے کہ جن کو رب ذوالجلال نے دنیا کے اندر مال دیا تھا تو یہ مال کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھتے تھے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے جو اللہ نے ان پر فرض کی تھی۔ اے آقا، یہ اپنے مال پر سانپ بن کے بیٹھ جاتے تھے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اس بنا پہ آج ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔
اور ایک حدیث پاک کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کل قیامت کے دن وہ سونا چاندی وہ مال جو ہے اس کو بہت بڑا سانپ بنا کے ان کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا یہ وہ مال ہے جس کے ساتھ تم محبت کرتے تھے دنیا کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ مال، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ نوازشیں یہ اللہ نے ہماری بھلائی کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، نہ کہ ہم ان کی محبت کے اندر لگ جائیں۔ یہ ساری نعمتیں، بلکہ یہ نظام کائنات ہی رب ذوالجلال نے ہماری نعمتوں کے لیے، ہماری آسانیوں کے لیے، ہماری بھلائیوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ محبت صرف اس کی ذات کے لیے ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مالوں میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اس لیے آج ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ یہ جانوروں کی طرح، بکریوں کی طرح، اونٹوں کی طرح چارہ چر رہے ہیں۔ آقا دو جہان ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم آگے بڑھے، ایک ایسی جماعت پر سے گزر ہوا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی جماعت پر سے گزر ہوا جن کے منہوں سے، جن کی پشتوں سے آگ نکل رہی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ گند کھا رہے تھے، ان کے سامنے پاکیزہ اور صاف گوشت پڑا ہے لیکن اس کو چھوڑ کر وہ گند کھا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون سی جماعت ہے کہ یہ پاکیزہ رزق چھوڑ کے گند کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اور پاکیزہ رزق ان کے سامنے پڑا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جبریل امین نے مجھے یہ جواب دیا، اے آقا، اے امام الانبیاء، یہ وہ جماعت ہے کہ جن کے پاس دنیا کے اندر پاکیزہ بیویاں ہوتی تھیں، جن کے پاس حلال چیزیں ہوتی تھیں، لیکن یہ حلال چیزیں چھوڑ کر پھر حرام کے پاس جاتے تھے، اپنی پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر نامحرم عورتوں کے پاس جا کے زنا کرتے تھے، اور یہ عورتیں یہ اپنے پاکیزہ مردوں کو چھوڑ کے نامحرم مردوں کے ساتھ جا کے ملاقاتیں کرتی تھی، ان کے ساتھ زنا کرتی تھی۔ اس بنا پہ آج ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو حلال کو چھوڑ کر حرام کے پیچھے پڑتے ہیں ان کے لیے کہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے اندر تو لطف اندوز ہو سکتے ہیں، یہ دنیا کی چند روزہ دنیا کے اندر تو ایسا کام سارے انجام دے سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے ان کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ اسی طرح سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے سفر معراج کے اندر پھر جہنم کے مشاہدات کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا ایک ایسی جماعت پر سے گزر ہوا کہ جن کے پیٹوں کے اندر آگ بری ہوئی تھی اور ان کے ہونٹ کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے تھے، ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے، ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور یہ وہ عذاب ہیں جو مسلسل دیے جاتے ہیں قیامت کے دن جہنم کے اندر یہ دیے جائیں گے کہ جب جسم جو ہے اس کو درست کر دیا جاتا ہے، جب وہ جسم جل جاتا ہے یا کاٹ دیا جاتا ہے یا مسل دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ یہ تکلیف، یہ اذیت ختم نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ زبان کاٹ دی اس کے بعد کٹی رہے گی، اسی طرح لٹکتی رہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اسی طرح جب سر مسل دیے جاتے تھے پھر دوبارہ جوڑ دیے جاتے تھے، زبان کاٹ دی جاتی ہے پھر دوبارہ جوڑ دی جاتی ہے، اسی طرح مسلسل ان کو اس اذیت سے گزارا جاتا ہے۔ تو آقا دو جہان فرماتے ہیں جب ہم ایسی جماعت سے گزرے کہ جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، جن کی زبانوں کو کاٹا جا رہا تھا، جن کے پیٹوں کے اندر آگ بری ہوئی تھی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کون سی جماعت ہے کہ جن کو یہ اذیت دی جا رہی ہے؟ تو آقا دو جہان ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین نے مجھے یہ جواب دیا، اے آقا یہ آپ کی امت کے مقررین ہیں، یہ آپ کی امت کے واعظ کرنے والے ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو تلقین کرتے تھے، جو چھوٹوں کو تو تلقین کرتے تھے کہ یہ اچھے اعمال کرو، برے اعمال سے بچ جاؤ، لیکن جب اپنی باری آتی تھی تو اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ یہ دوسروں سے چاہتے تھے کہ یہ کوئی برا عمل نہ کرے، میری اولاد برا عمل نہ کرے، میری قوم برا عمل نہ کرے، میرے افراد جو ہیں یہ اعمال نہ کریں، لیکن اپنے آپ کو یہ بھول جاتے تھے۔
آقا یہ دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، یہ دوسروں کو تبلیغ کرتے تھے، یہ دوسروں کو سبق پڑھاتے تھے، یہ دوسروں کو نصیحتیں کرتے تھے، لیکن اپنے آپ کو بھول جایا کرتے تھے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جبریل امین نے کہا آقا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو مقررین ہیں، جو دوسروں کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، اور یہ ان کے ساتھ ہی وہ لوگ ہیں جن کے پیٹوں کے اندر آگ بری ہوئی ہے۔ آقا یہ وہ لوگ تھے جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، یتیم کا، مسکین کا، جو ان کا حق ہوتا تھا یہ کھا جاتے تھے۔ تو اس لیے یہ سفر معراج جو ہے، جہاں پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بلندی کا بہت بڑا سامان بھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی فکر انگیز باتیں بھی موجود ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق بھی موجود ہے کہ اگر ہم اس سے سیکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رب ذوالجلال نے اپنی قربتوں کے اندر بلا کے یہ ساری نوازشات عطا کی ہیں، تو اس کے اندر امت کے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی دیا ہے، اور امت کے مشاہدات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے کرا دیے جاتے ہیں کہ آقا دیکھیے جو آپ کی امت کے اندر یہ اعمال کریں گے، ان کو یہ ان کے لیے ہم نے سزائیں پیدا کی ہیں، کیونکہ جہنم اللہ نے سزا دینے کے لیے ہی بنائی ہے، جہنم پیدا ہی سزا دینے کے لیے کی گئی ہے۔ جہاں پر جنت جو ہے انعامات کے لیے، جنت نوازشات کے لیے، جنت ناز و نعمت کے لیے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، تو وہیں پر جہنم اللہ نے اپنے بدعمال بندوں کے لیے پیدا کی ہے کہ ان کو ان کی کڑی سزا دی جائے۔ تو اس لیے یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ سرخرو ہوں گے جنہوں نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، جنہوں نے اپنے باطن کی اصلاح کر لی، جنہوں نے اپنے اندر کی اصلاح کر لی، ہم نے ان کو کامیاب لوگوں کے اندر شامل کر دیا۔ قد افلح من تزکا، جنہوں نے اپنے باطن کو صاف اور پاک کر لیا، تحقیق وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرتے رہے، نماز کا وقت آئے تو مسجد کے اندر چلے آئے، زکوٰۃ کا وقت آئے تو اللہ کی راہ کے اندر مال لے کے نکل پڑے، اور اسی طرح حج اگر فرض ہو جاتا ہے تو حج کے لیے چل پڑتے ہیں، اللہ کی طرف سے اگر روزوں کا حکم آ جاتا ہے تو سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے لیے روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا جو نیک اعمال کرتے رہے، جو ہمارے احکامات کی پابندی سر انجام دیتے رہے، پھر ہم نے ان کے لیے ایسی پاکیزہ زندگی قیامت کے دن پیدا کی ہے کہ ایسے ان کے لیے باغات پیدا کیے ہیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، ان کے اندر ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، اس کے اندر ان کے لیے پاکیزہ رزق تیار کیا ہے، اور وہ ایسی نعمتیں ہیں، ایسی بیویاں ہیں، ایسا رزق ہے، ایسی رہائش ہے کہ جس کے بارے میں کسی ذہن کے اندر وہم و گمان بھی نہیں آیا ہوگا۔ انسان اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچ سکتا ہے کہ میرے لیے یہ ہو، میرے لیے مجھے یہ مل جائے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے لیے جو کچھ سوچ سکتا ہے کہ کاش مجھے یہ سے یہ مل جائے، وہ مل جائے، جتنی اچھی سے اچھی سوچ کر سکتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے بارے فرمایا وہ اللہ نے ایسی حسین و جمیل وادی بنائی ہے کہ کسی کے ذہن کے اندر، کسی کے خواب و خیال کے اندر اس کا خیال بھی نہیں گزر سکتا وہ جتنی حسین ہے۔ تو یہ کن کے لیے ہے؟ جو ایمان لانے کے بعد وہ عامل الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے، جو عمل کرتے رہے، جو پاکیزہ اعمال کرتے رہے، جو حرام سے بچتے رہے، جو حلال اعمال سر انجام دیتے رہے، جو اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈالنے کی بجائے اپنے سامنے رکھ کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھ کے زندگی بسر کرتے رہے، یہ پاکیزہ رزق، یہ پاکیزہ رہائش، یہ پاکیزہ ناز و نعمت والی انعامات جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اسی طرح آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر میں نے جہنم کا جو سارا مشاہدہ کیا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے دیکھا جہنم کے اندر مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ ہیں۔ جہنم کے جو افراد ہیں حضور نے فرمایا مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد اس میں زیادہ تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کی آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ مردوں کی نسبت عورتیں کیوں زیادہ ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اپنی ناشکری کی وجہ سے زیادہ جہنم کے اندر جائیں گی۔ آقا کیا اللہ کی ناشکری صرف عورتیں کرتی ہیں، مرد نہیں کرتے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف اللہ کی ناشکری نہیں بلکہ وہ اپنے مردوں کی بھی ناشکری کرتی ہیں، اس لیے زیادہ عورتیں جہنم کے اندر داخل کر دی جائیں گی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے
مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تم ساری زندگی اس کی خدمت کرتے رہو، ساری زندگی اس کے ناز و نخرے، اس کے لیے ساری سہولتوں کا سامان مہیا کرتے رہو، لیکن ایک دن اسے نعمت نہیں ملے گی نا، وہ ساری نعمتوں کو جھٹلا دے گی، وہ کہے گی ساری زندگی تو نے مجھے دیا کیا ہے؟ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سبب سے عورتوں کو میں نے دیکھا جہنم کے اندر ان کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہے۔ پتہ چلا ناشکری بھی ایک ایسا عمل ہے جو جہنم کے اندر لے جانے والا ہے، جو جہنم کے عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اللہ کا شکر بجا لاتے رہیں، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اور جو احکامات اس نے ہم پر وارد کر دیے ہیں اس پر عمل کرتے رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا دو جہان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس سفر معراج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے محبوب کو قربتوں سے نوازا ہے اس کے فیض سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔